أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر اہل ایمان سے یہ تاکید کی گئی تھی کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے، جو وعدہ کرتے ہیں، جو معاہدہ کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ سے ہو یا بندوں سے، ان معاہدوں کو، ان وعدوں کو پورا کرے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے، ابھی اس آیت کے اندر ایک خاص معاہدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی پامالی مت کرو۔ شعیرۃ جمع شعائر، نشانی کو کہتے ہیں۔ اسلام کی نشانیاں، جیسے قرآن نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں دو مکے کی، کہا کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے، اذان ہے اللہ کے شعائر میں سے، قربانی ہے اللہ کے شعائر میں سے۔ تو ایسی جو دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، ان کو شعائر کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ دین کی نشانیاں ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یہ سب دین کے شعائر ہیں، دین کی نشانیاں ہیں۔ ان کی عظمت کرنا، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ان کی بے ادبی سے اور اس کے احترام میں کمی سے روکا گیا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ ایمان والو، اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی پامالی نہ کریں۔ خاص طور پر اس آیت کے اندر حج کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حج میں آدمی جاتا ہے تو حج میں بھی بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں۔ احرام باندھتا ہے، طواف کرنا، کعبۃ اللہ وہ بھی ایک شعائر، حج کے جو مقامات ہیں وہ بھی شعائر ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ ان کی پامالی نہ کیجیے، ان کے آداب کے خلاف نہ کیجیے۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اب اس کی وضاحت کی گئی ہے، کون کون سے شاعر خاص طور پر جن کا حج سے تعلق ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ محترم مہینے کی پامالی نہ کیجیے۔ محترم مہینہ کا مطلب حج کا مہینہ، اور خاص طور پر محترم مہینے 4 ہیں، جیسے ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور رجب۔ یہ 4 مہینے جو محترم مہینے مانے جاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت سے ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا۔ ان مہینوں میں لڑائی جنگیں نہیں ہوتی تھی، لڑائی چل رہی ہوتی تھی تب بھی ان مہینوں میں لڑائیوں کو روکتے تھے۔ تو اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو، اس کے احترام کو باقی رکھا۔ اس لیے کہا کہ
محترم مہینے کی پامالی نہ کیجیے، یعنی حج کے مہینے کی پامالی نہ کیجیے، حج کے مہینے میں لڑائی جھگڑا مت کیجیے۔ یا جاہلیت میں کیا کرتے تھے، محترم مہینوں کو کبھی پیچھے کرتے تھے، اس مہینے میں ان کو لڑائی کرنا ہی ہے تو یہ محترم مہینہ ہے تو اس کو پیچھے کر کے پچھلے مہینے کو آگے لاتے تھے۔ رجب کی جگہ پر شعبان کو لاتے تھے اور لڑائی کرتے تھے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ شعبان کے بعد اس مرتبہ رجب ہوگا۔ تو اس طرح کی ہیرا پھیری، آگے پیچھے کرنا بھی ان مہینوں کی حرمت کی پامالی ہے، اس سے بھی روکا گیا۔ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، ایسے ہدی کے جانور، قلادہ پہنائے ہوئے جانور، ان کی پامالی مت کیجیے۔ ہدی کے جانور کا مطلب حج والے، جو ان کو حج کرنا ہوتا تھا، کعبۃ اللہ میں لے جا کر، یعنی حرم میں لے جا کر قربانی کرنے کے لیے یا ذبح کرنے کے لیے جانور لے جاتے تھے، یہ ہدی کے جانور ہوتے ہیں، قربانی کے جانور، یہ بھی بڑے محترم۔ ایسے قلائد کے معنی ان کے گلے میں جانوروں کے پٹے لٹکائے جاتے تھے، کوئی پٹا ڈال دیا جاتا تھا، کوئی بیلٹ وغیرہ ڈال دیا جاتا تھا، یا کوئی درخت کی ٹہنی لگائی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہدی کے جانور ہیں۔ جب ان پر اس طرح کے پٹے ہوتے تو لوگ ان جانوروں پر حملہ نہیں کرتے تھے، ان کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ حرم تک جانے والے جانور ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، اس لیے کہا ہدی کے جانور جو قربانی کے جانور ہیں حرم تک لے جائے جاتے ہیں، یا قلائد ان جانور جن پر پٹے باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو عبادت کے طور پر حرم پہ لے جائے جاتے ہیں، ان کی پامالی مت کرو، ان کے احترام میں کمی نہ کرو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کو ذبح نہ کرو، ان کو جانے سے مت روکو۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، آمین کے معنی قصد کرنے والے، بیت الحرام کا قصد کرنے والے، یعنی حج یا عمرہ کے ارادے سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی تکلیف مت دینا، ان کو اس سے روکنا نہیں، ان کے مال کو لوٹنا نہیں، یا ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا ہے۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ہوتے ہیں، یعنی حج کے لیے عمرے کے لیے جو مکے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فضل کو حاصل کرنا۔ کچھ لوگ جاتے ہیں تجارت کی غرض سے جاتے ہیں، حلال کمائی کی غرض سے جاتے ہیں، اور رضوان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے لیے جاتے ہیں وہاں پر۔ اس لیے ایسے لوگ جو حج یا عمرے کے ارادے سے مکے جا رہے ہوں، بیت اللہ جا رہے ہوں، ایسے لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کے مال کو لوٹنا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے احترام کی دعوت دی، کہا کہ اللہ کے شاعر ہیں، تو شاعر کی کچھ مثال دی، محترم مہینہ، ہدی کے جانور، پٹے پہنائے ہوئے جانور، حرم شریف کو جانے والے، کہا کہ ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ پھر کہا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہ بھی بتایا تھا کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، تو اسی لیے کہا جب تم حلال ہو جاؤ تب شکار کر سکتے ہو، احرام میں جب تک ہو تب تک شکار نہیں کر سکتے۔ پھر ایک خاص حکم دیا اس وقت کے مسلمانوں کو، اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی تھی صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو مکہ جانے سے روکا گیا تھا۔ اب بعض مسلمانوں کو بھی یہ خیال ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہم کو مکہ جانے سے روکا تھا، اب ہمارے ہاتھ میں مکہ المکرمہ کی ذمہ داری آئی ہے بیت اللہ کی، ہم بھی دشمنوں کو جانے سے روکیں گے۔ اس وقت تک اس کی حرمت آئی نہیں تھی کہ کافر مکے نہیں جا سکتا، یہ حکم نہیں آیا تھا، تو اس لیے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، شنآن کہتے ہیں دشمنی، اجرمن کے معنی تمہیں ابھارنا، ورغلانا، کسی قوم کی دشمنی جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے، اس چیز پر تمہیں نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، یعنی کسی نے تمہارے ساتھ غلط سلوک کیا تو تم بھی جواب میں ان کے ساتھ غلط سلوک مت کرو،
کسی نے تمہارے ساتھ دھوکہ دیا تم اس کو دھوکہ نہ دو، کسی نے تم کو پریشان کیا تم اس کو پریشان نہ کرو، جواب دینے کے لیے کوئی غلط کام اختیار نہ کرو۔ انہوں نے آپ کو حرم شریف سے روکا، حرم تو اللہ کا گھر ہے، وہ اگر حرم شریف جا رہے ہیں تو آپ مت روکیے۔ تو نفرت کے موقع پر، دشمنی کے موقع پر بھی عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے روکا گیا۔ دشمنی میں بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کیجیے۔ تو اس لیے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کسی قوم کی دشمنی جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، اس بات پر تمہیں نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، تم ان کو مسجد حرام سے روکو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا سپورٹ دینا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور بر ہر طرح کے خیر کے کام کو کہتے ہیں جس کو شریعت پسند کرتی ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اور تقویٰ حرام سے بچنا، برائی سے بچنا۔ تو کہا کہ بر نیکی اور تقوی کے کام میں، یعنی برائیوں سے بچنے کے لیے، منکرات سے روکنے کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسم شریعت کے خلاف کرنا، عدوان ظلم و زیادتی کرنا۔ تو گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بھی بڑا سخت بدلہ لینے والے ہیں۔ اگر آپ غلط سلوک کریں گے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کا انتقام لیں گے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ کے شعائر، نشانیوں کی نشانیوں کے احترام کا حکم دیا، اس کی پامالی سے روکا، پھر اس کی بہت ساری مثالیں دی، اور یہ بھی بتایا کہ دشمنوں کی دشمنی میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اچھے کام میں آپس میں تعاون ہو، گناہ کے کام میں آپس میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی طاقت کا اندازہ لگنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔